اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی صلاة الکسوف تیسری فصل تبصرۃ المتعلمین میں صلاة الکسوف یعنی چاند سورج گہن کے یا چاند گہن کی نماز صحیح ہے نا، جو کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے وَتَجِبُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ یعنی سورج گہن کو کسوف کہتے ہیں اور چاند گہن کو خسوف کہتے ہیں، صحیح نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسوف اور خسوف۔ وَتَجِبُ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ اور یہ نماز واجب ہوتی ہے سورج گہن کے وقت، وَخُسُوفِ الْقَمَرِ اور چاند گہن کے وقت، وَالزَّلْزَلَةِ نماز آیات کب کب ہوتی مولانا؟ سورج گہن ہو، چاند گہن ہو، زلزلہ ہو۔ وَالرِّيَاحِ الْمُخَوَّفَةِ کیا معنی ہوگا والرِّيَاحِ الْمُخَوَّفَةِ کا؟ یعنی ایسی آندھی جس سے خوف پیدا ہو رہا ہو، ایسی آندھی جس سے خوف پیدا ہو۔ السلام علیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ وغیرها من اخاویف السماء اور ان کے علاوہ جو ہم نے گنایا، یعنی کون کون سے؟ خسوف الشمس یعنی سورج گہن، وخسوف القمر چاند گہن، والزلزلہ اور ریاح المخوفہ، ان کے علاوہ کہہ رہے ہیں من اخاویف السماء آسمان سے کسی بھی طرح سے خوف اگر آپ کے دل میں بیٹھے تب بھی یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی آسمان جی رہائل مخفف کون سا حائل مخوفہ؟ ریاح المخفف ٹھیک ہے ریاح المخوفہ یعنی ایسی آندھی جس سے خوف پیدا، ہاں، یا اس کے علاوہ آسمان سے کوئی بھی ایسی چیز جس سے کیا ہو؟ خوف ہو، جیسے آسمان ایسا سرخ ہو جائے جس سے کیا ہو آپ کو ڈر لگنے لگے، تب بھی یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایسی خطرناک بجلی کڑکنے لگے جس سے آسمان ہی گر جائے گا، بادل گرجنے لگے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں برسات میں بہت خوفناک طریقہ آسمان پہ نظر آنے لگتا ہے۔ رکعتان کئی رکعتیں پڑھیں گے مولانا علی پاس صاحب؟ 2 رکعتیں۔ تشتمل كل ركعة على 5 ركوعات وسجدتين۔ تشتمل كل ركعة ہر رکعت میں شامل ہے، على 5 ركوعات 5 رکوع، وسجدتين اور 2 سجدے۔ وَكَيْفِيَتُهَا اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ أَن يَنْوِي وَيُكَبِّرْ کہ وہ نیت کرے اور تکبیر کہے۔ اور جب آپ نے نیت کر لی، نیت جیسے آپ کہیے کہ نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت چاند گہن کی، یا آپ نیت کریے کہ میں نماز پڑھتا ہوں سورج گہن کی۔ اور اس کے 2 طریقے ہیں مولانا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی 2 طریقے کون کون سے؟ ایک ہے لمبا طریقہ، ایک ہے شارٹ طریقہ۔ لمبا طریقہ کیا ہے
کہ سورہ الحمد پڑھیں اور اس کے بعد ایک پورا سورہ پڑھیں. اگر الحمد پڑھنے کے بعد سورے کو پورا کرتا ہے اور رکوع کرتا ہے، رکوع کے بعد تکبیر کہنا ہے، تکبیر کے بعد پھر الحمد پڑھیں گے، الحمد کے بعد پھر ایک اور سورے پڑھنا ہوگا، کیونکہ پہلی میں ہم نے سورے کو کیا کر دیا؟ مکمل. تو اب دوسری میں بھی الحمد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورے پڑھیں گے، سورے پڑھ کے رکوع کریں گے، پھر تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر سورے، سوروں کے بعد رکوع، رکوع کے بعد تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر الحمد، سورے، پھر رکوع، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر الحمد اور سورے پڑھ کے پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے اور سجدہ کریں گے. پھر ویسے ہی دوسری رکعت میں کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ الحمد پڑھیے اور الحمد کے بعد کسی ایک سورے کا کچھ حصہ پڑھیے یا ایک آیت پڑھیے. ایک آیت پڑھا، رکوع کریے، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، چونکہ پہلی رکعت میں آپ نے سورے کو پورا نہیں پڑھا. اب دوسرے جب رکوع سے اٹھیں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمد نہیں پڑھنی، صرف اسی سورے کی کیا کریں گے؟ دوسری آیت پڑھیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، پھر الحمد نہیں پڑھیں گے. یعنی پہلی رکعت میں الحمد پڑھ کے سورے پورا پڑھا تو ہر رکعت میں، ہر رکوع کے بعد آپ کو یہی کام کرنا ہے، الحمد سورہ، الحمد سورہ. اور اگر آپ نے الحمد پڑھ کے سورے کی کچھ حصہ پڑھا، رکوع کر لیا، پھر کھڑے ہوئے، تو اس سورہ کے جس کا کچھ حصہ پڑھا تھا اس کا دوسرا حصہ پڑھنا ہوگا، الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے مولانا کیا ہے وہ کیفیتها ان ينوي ويكبر، تو اس کی کیفیت ہے کہ نیت کرے اور تکبیر کہے. وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ وَسُورَةً أَوْ بَعْدَهَا، اور پڑھے حمد اور سورے یا کچھ بعد، بعدها یعنی بعد سورہ مولانا، سورے کا بعض حصہ. ثم یرکع، پھر کیا کرے؟ رکوع کرے. اب رکوع سے مولانا کیا کرے؟ ثم ینتصب، پھر سیدھا کھڑا ہو جائے. چلیے دیکھیے، فَإِن كَانَ، اب یہاں سے دیکھیے اہم جو چیز ہے وہ یہاں ہے مولانا. فَإِن كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ، تو اگر اس نے سورے کو پورا کیا تھا، قرأ الحمد ثانیا، تو دوبارہ بھی وہ کیا کرے گا مولانا؟ حمد پڑھے گا. فَإِن كَانَ أَتَمَّ السُّورَةَ قَرَأَ الْحَمْدَ ثَانِيًا، اگر سورے کو پہلے میں پورا پڑھا تھا تو کیا کرے گا مولانا؟ دوسرے میں بھی الحمد کو پڑھے گا. وَسُورَةً أَوْ بَعْدَهَا، اور سورے یا اس کا بعض حصہ. وَهَكَذَا إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ خَمْسًا، اور اسی طرح یہاں تک کہ 5 رکوع کرے.
وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، ہاں مولانا اتمہا کی ہاں کی ضمیر کدھر جائے گی؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا یعنی اتم السورۃ، اگر سورے کو مکمل نہ کیا ہو. اکتفا بتمامہا عن الفاتحۃ، تو کفایت کرے گا اس کو مکمل کر کے فاتحے کے علاوہ، یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، صرف کیا کرے گا؟ سورے کو. یعنی طریقہ کار کیا ہوگا مولانا؟ ہم نے نیت کی میں نماز پڑھتا ہوں، آیات کی 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، نیت کی، اور نیت کی میں نے کہا اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہ اکبر. پھر کیا کریں گے مولانا؟ قل اعوذ برب الفلق سے آیا ہے من شر، نہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہ اکبر، من شر ما خلق، اللہ اکبر. پھر کھڑے ہوں گے من شر النفاثات فی العقد، صحیح ہے، ومن شر، پھر آئیں گے رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر نہیں، رکوع میں سے کھڑے ہوں گے نا، اللہ اکبر، سمع اللہ نہیں بولیں گے، سمع اللہ بولیں گے 5ویں میں اور 10ویں میں. تکبیر ہے یہاں، اس میں ہے نا، ارے دیکھو وکیفیہ اینوی ویکبر ویقرأ الحمد والسورة وبعدها ثم يركع ثم ينتصب فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا والسورة وبعدها وهكذا إلى أن قرأ 5 وإن لم يكن أتمها. آگے آئے گا مولانا، سمجھ میں آئے؟ ہاں ہاں آگے آگے آئے گا آئے گا آئے گا. یہ رہا مولانا، یہ دیکھو فَإِنَّهُ يَقُولُ، یہ دیکھیے وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ الْانْتِصَابِ مِنَ الرُّكُوعِ، مستحبات میں سے ہے مولانا، دکھ رہا ہے نا، وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ الْانْتِصَابِ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کیا کہے؟ تکبیر کہے. إِلَّا فِي الْخَامِسِ وَالْعَاشِرِ، سوائے 5ویں اور 10ویں کے. فَإِنَّهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تب کیا کہے گا؟ سمع اللہ. تو اس لیے رکوع سے جب کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. پھر جو پڑھنا اسے وہ پڑھے گا. تو آپ لوگوں کو اتنا ابھی جب تک جتنا سمجھ میں آیا طریقہ نماز آیات کا، جی، قصہ و نشاط جی آقا، پڑھی تھی؟ آپ لوگ پڑھتی ہیں کہ نہیں جب کچھ شام میں سورج گئے ہیں؟ جی آقا. ہاں. کبر و سجدہ، اور اگر 5 رکوع کر لے کیا کرے گا؟ تکبیر کہے اور سجدہ کرے. سجدتین، 2 سجدے. ثم قام وصنع ثانیا کما صنع اولا، پھر کھڑا ہو اور ویسے ہی انجام دے جیسے پہلے انجام دیا تھا. وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، اور تشہد پڑھے اور
سلام پڑھے. اور اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ نماز تمام ہو جائے گی. صحیح ہے. اور ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ کیا ہے مولانا؟ واجب. صحیح ہے نا. اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے کیا ہے؟ مستحبات پڑھیں گے اور مسائل پڑھیں گے. والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى